بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام وحید الرحمان ہے اور میں شری نگر پارلیمنٹ کانسٹیٹوینسی سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں۔ آپ سب لوگوں سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار پارلیمنٹ الیکشن میں بڑھ چڑھ کر شمولیت لیں۔ ہم نے کئی بار دیکھا کہ ہم لوگ ڈیموکریٹک پروسیس سے الیکشن سے کافی زیادہ دور رہتے تھے، یا متنفی تھے، یا ہم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے، یا بائیکاٹ کی پروسیس میں حصہ لیتے تھے۔ لیکن کیونکہ 2014 کے بعد ایک پہلا موقع ہے جہاں جمہوریت ایک بار پھر ہمیں ایک موقع ملے گا کہ الیکٹورل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، اور کئی ساری چیزیں ہوئی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے جموں کشمیر میں خاموشی دیکھی، ڈر دیکھا، سائلنس دیکھا، اور یہ جو گھٹن ہے جموں کشمیر میں، گھٹن جو لوگوں میں ہے، اس گھٹن کے خلاف جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس زبان نہیں، جہاں ہمارے اسکالرس ہو، سول سوسائٹی ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہو، یا لیڈرز ہو، یا جو ریلیجس آرگنائزیشنز، کئی ایسی لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں ڈر اور دہشت کی وجہ سے۔ یہ ایک موقع ہے جمہوریت میں جہاں تھرو یور ووٹ، تھرو یور participation, you can register your protest, you can register your sentiments. تو I think پہلی بار ایک ایسا موقع آئے گا جہاں ووٹ ہی سینٹیمنٹ بنے گا، اور سینٹیمنٹ ہی ہمارا ووٹ کے تھرو ریفلیکٹ ہو سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک بہت ضرورت ہے اس وقت، خاص کر نوجوان، شری نگر کے نوجوانوں میں زیادہ ضرورت ہے جو ہمیشہ ہی جمہوری نظام سے بہت دور رہے ہیں، کہ وہ اس بار الیکٹورل پروسیس میں سامنے آئے۔ میسو پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، اس پارٹیسپیشن کی مدد سے ہی تبدیلیاں آئیں، نئی چینجز آئیں۔ جیسے 2002 میں ہم نے دیکھا، جو ہی لوگوں نے پہلی بار ووٹ ڈالا ایک فیئر الیکشن میں، میسو پارٹیسپیشن ہوئی، تو نئی تبدیلی آئی، نئی چینج آئی، ایک نئی ہوا جموں کشمیر میں بدلی۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے جو ہیلنگ ٹچ کا پروگرام لایا، وہ تب ممکن ہوا جب لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ میری گزارش ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں بہت زیادہ سائلنس، خاموشی اور گھٹن کا ماحول رہا ہے۔ اس گھٹن کا جواب آپ اپنے ووٹ سے دیں، اس گھٹن کا جواب آپ گھر سے باہر نکل کے دیں ای وی ایم پہ۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی ایک آواز اس الیکشن اس دوران ان سالوں میں کوئی تھی تو وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی آواز تھی۔ وہ محبوبہ جی ہر مدعے پہ جہاں کہیں بھی لوگوں کے ساتھ سختی ہوئی تو انہوں نے بات کی، چاہے وہ لداخ ہو، چاہے وہ جموں کے مسئلے ہو، چاہے وہ کشمیر کے ایشوز ہو، ہر مدعے پہ انہوں نے بات کی، یا مائنورٹیز ایشوز۔ میری آپ سبھی سے یہ ریکویسٹ ہے، خاص کر نوجوانوں سے، سری نگر کے نوجوانوں سے، گاندربل کے نوجوانوں سے، کنگن کے نوجوانوں سے، پلوامہ اور شوپین کے نوجوانوں سے، بڑگام، بیروا، اس سارے علاقے میں ہم سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ لوگ ناراض ہے، یہ دور رہیں گے پروسیس سے، اور بائیکاٹ سے ہی، نان پارٹیسپیشن سے ہی، اس پروسیس سے دور رہنے سے ہی ہمارے تمام دشمنوں کو فائدہ ہوتا ہے، خاص کر ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو یہاں چینج نہیں چاہتے، جو یہاں بدلاؤ نہیں چاہتے، جو یہاں پیس نہیں چاہتے، اور جو نہیں دیکھنا چاہتے، جمہوری نظام کو بڑھنا دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو میرے خیال سے ہمارے کافی مدعے بدلے ہیں۔ آج اس وقت we are a young state where 75% of the population is youth، اور یوتھ میں آپ دیکھیے ڈرگس میں ہے، ڈپریشن میں ہے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، ہماری جابس آؤٹ سورس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے ریسورسز، چاہے منرلس ہو، سینڈ مائننگ ہو، سٹون مائننگ ہو، سوائل مائننگ ہو، وہ سب باہر کے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہی نالوں پہ ہمارا حق نہیں، ہمارے پتھروں پہ ہمارا حق نہیں، ہماری زمین پہ ہمارا حق نہیں۔ اسٹیٹ لینڈ اور گھاس چرائی کی نوٹس ہر کشمیری کے گھر گئی، اور باہر سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کو نکالیے گھروں سے۔ تو آئی تھنک اٹ کریٹس لاٹ آف اینزائٹی ان دا پیپل۔ بجلی کا فیس اس وقت ہر گھر میں 3-3 ہزار روپے کا بل آیا ہے، تو جہاں دلی جیسے اسٹیٹس میں گورنمنٹس نے معاف کیا ہے، ہماری اسٹیٹ میں 50,000 کروڑ کا ریونیو جاتا ہے NHPC کو۔ تو ہم لوگ سب سے زیادہ بل پے کیوں کریں گے پورے ملک میں، جبکہ ہمیں مفت میں ملنی چاہیے یا کم فیس پہ ملنی چاہیے۔ اسی طریقے میں جو یہاں پر اس وقت بھی پراپرٹی ٹیکس کی بات کرتے ہیں کہ ہر گھر کو پراپرٹی ٹیکس دینا پڑے گا، تو ہم نے اپنے
وراثت میں جن لوگوں کو اپنے گھر ملے، جنہوں نے خود بنائے، خون پسینے کی محنت ہے، گاؤں شہر میں آپ 20,000 10,000 روپے پراپرٹی ٹیکس لگائیں گے تو یہاں کے لوگ تو اس سے مطلب اپنے ہی گھر میں مہمان کرایہ دیں گے ہم. تو ایسے مدے جو چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں لیکن جو ہم سب لوگوں کو ٹچ کرتے ہیں، امپلائیز کے ایشوز ہے، بایو میٹرکس کے ایشوز ہے جہاں پرائیویسی بریچ ہو، اتنے سارے مسئلے ہیں. لوگ ملازموں کو سرکاری نوکری سے نکالا جاتا ہے. ہمارے نوجوان جو اکراس انڈیا جیلز میں اس وقت ڈیٹین ہیں، تو میں خود جیل میں رہا ہوں، تو یہاں کرمنل جسٹس سسٹم بہت کمزور ہے. اور اس دوران یو اے پی اے میں ان لافل میں یا پبلک سیفٹی ایکٹ میں اٹھا کے چھوٹے نوجوان کو رکھنا 2 4 سال، اس سے اس کی ساری لائف زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو ان اے وے وہ پروسیس ہی بہت بڑی سزا بن جاتی ہے. تو ہر جگہ سے اس وقت پورے ملک میں جیلوں میں ہمارے نوجوان بھرے ہوئے ہیں. شری نگر سینٹرل جیل سے لے کر جموں سے لے کر ہریانہ میں، ادھمپور میں، نگروٹا میں، جہاں پہ بھی کوئی جیل ہے پورے ملک میں وہاں کشمیری نوجوان. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک موقع ملے ایک بار پھر اپنی زندگی سدھارنے کا، مین اسٹریم میں آنے کا. اور یہ سب کیسز ان پہ ڈراپ ہونے چاہیے، ہر طریقے کا کیس کشمیری نوجوان پہ. there should be an amnesty for reintegration, for restarting his life. اسی طریقے میں پولیٹیکل لیڈرز جو بند ہے، اسی طریقے میں جو کلرجی ہماری ڈسٹرب ہے، بات نہیں کر پاتی، جو مولانا صاحب ہے. میری آپ کے وسادت تمام ریلیجس لیڈرز، تمام علماء کو، تمام مولوی صاحبان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ مسجدوں پہ اس بار یہ کہے لوگوں کو کہ آپ ووٹ ڈالیں، کیونکہ ووٹ سے ہی ہمارا تقدیر بدل سکتا ہے. اسی سے بدلاؤ آئے گا، اسی سے ہمارا غصہ باہر نکلے گا، اور اسی سے ایک میسج چلا جائے گا کہ ہمارا سارا دفاع جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ پتھال سے نہیں کر سکتے، وہ آپ پروٹیسٹ سے نہیں کر سکتے، وہ صرف اور صرف آپ پولنگ بوتھ پر پہنچ کے کر سکتے ہیں. یہ جمہوریت میں ایک حق آپ کو ہے، اور اس حق کو نبھانے کے لیے، ادا کرنے کے لیے سب سے بڑا رول جو یہاں پر ہے وہ ہماری کلرجی کا ہے، ہمارے اسپریچول لیڈرز کا ہے، ریلیجس لیڈرز کا ہے. میری اپیل ہے سارے ریلیجس رہنماؤں سے کہ وہ ایک اپیل کریں لوگوں کو اور اویئر بھی کریں کہ جمہوریت میں پارٹیسپیشن کتنی اہم ہے، اور اسی کے تھرو جو ہمارے سارے مسئلے ہیں اس وقت تو ان کا فقدان بھی ہوگا.